السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس چینل میں ہم قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ کیوں پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ اس لیے پڑھنا ہے کہ اللہ تعالی نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ نازل کیا ہے، اس لیے ہمیں بھی قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے۔ جو انسان قرآن کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے وہ گناہگار ہے۔ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض عین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قرآن مجید کو عربوں کے لب و لہجہ کے مطابق پڑھو، یعنی ان کی طرح مخارج و صفات کو ادا کرو۔ قرآن مجید کو اچھی آواز سے پڑھو، کیونکہ خوبصورت آواز سے قرآن کریم کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے، قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ پڑھو۔ اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ قرآن کریم کو ہم نے صاف صاف اور واضح انداز میں ترتیل کے ساتھ اتارا ہے، تاکہ آپ اسے لوگوں کے سامنے ترتیل کے ساتھ پڑھ کر سنائیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ قرآن کریم جس طرح اترا ہے اسی طرح پڑھا جائے۔ تو یہ تبھی ممکن ہے جب ہم قاعدے کو پڑھیں گے، جب ہمارا تجوید اچھا ہوگا، اور یہ ممکن تبھی ہوگا جب ہم نورانی قاعدے کو مکمل طریقے سے پڑھیں گے، جب ہمارا نورانی قاعدہ مضبوط ہوگا۔ تو آئیے ہم نورانی قاعدہ کا پہلا سبق شروع کرتے ہیں۔ ہم حروف تہجی کو مخرج کے ساتھ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح، رب زدنی علما۔ تختی نمبر 1، مفردات۔ الگ الگ حروف کو مفردات کہتے ہیں، اور یہ 29 حروف ہیں۔ الف پڑھنے میں لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں، جیسے پڑھتے ہیں الف، یا پھر پڑھتے ہیں الف، جو کہ بالکل غلط ہے۔ ایسا نہیں پڑھنا چاہیے، الف کو جلدی پڑھنا چاہیے، الف ایسا۔ اور اس کا مخرج ہے منہ کے خالی حصے سے، جو منہ کا خالی جگہ ہوتا ہے وہاں سے الف ادا ہوتا ہے۔ با، بند ہونٹوں کے گلے حصے سے۔ تا، زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ۔ ثنایا علیہ اوپر کا جو 2 چوڑا دانت ہوتا ہے اس کو ثنایا علیہ کہتے ہیں۔ ثا، زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا سرہ۔ جیم، وسط زبان اور بالمقابل اوپر کا تالو۔ حا، وسط حلق سے۔ خا، ادنائے حلق سے۔ دال، زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ۔ ذال، زبان کی نوک ثنایا علیہ کا سرہ۔ را، زبان کی پشت والا کنارہ اور اوپر والے دانتوں کے مسوڑے۔ زا، زبان کی نوک اور اوپر نیچے کا دانت جب آپس میں ملے۔ سین، زبان کی نوک اور اوپر نیچے کے دانت جب آپس میں ملے۔ شین، وسط زبان اور بالمقابل اوپر کے تالو سے۔ صاد، زبان کی نوک اور اوپر نیچے کے دانت۔ غاد، زبان کی کروٹ اور اوپر کی 5 داڑھیں۔ طا، زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ۔ غا، زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا سرہ۔ عین، وسط حلق سے۔ غین، ادنائے حلق سے۔ فا،
ثنایا علیہ کا سرہ اور نیچے کے ہونٹ کا اندرونی حصہ. قاف زبان کی جڑ جب اوپر کے نرم تالو سے لگے. کاف زبان کی جڑ جب اوپر کے سخت تالو سے لگے. لام زبان کا کنارہ اور اوپر والے دانتوں کے مسوڑے. میم بند ہونٹوں کے خشک حصے سے. نون زبان کا کنارہ اور اوپر والے دانتوں کے مسوڑے. واو ہونٹوں کو گول کرنے سے. ہا اقصائے حلق سے سینے کی طرف والا حصہ. حمزہ اقصائے حلق سے. یا وسط زبان اور بالمقابل اوپر کے تالو سے. یا وسط زبان اور بالمقابل اوپر کے تالو سے. اور اس میں بہت سارے ایسے حروف ہیں جس کا مخرج سیم ہے، جیسے با، میم، تا، دال، طا، ثا، ذال، ظا، جیم، شین. یا حا، عین، خا، غین، زا، سین اور صاد. ہا حمزہ، جیم، شین، یا. تو ایسے بہت سارے حروف ہیں جن کا سیم مخرج ہے، اور اس میں 7 ایسے حروف ہیں جو کہ پر پڑھے جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں مستعلیہ حروف، موٹے پڑھے جانے والے حروف. وہ ہیں خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف. تو ان کو ہم ہر حال میں پر پڑھیں گے. را ایک ایسا حرف ہے جو کبھی پر ہوتی ہے اور کبھی باریک ہوتی ہے. تو جب اس پہ زبر اور پیش ہو تو را پر ہوگی، اور جب زیر ہو تو باریک ہوگی. اور اس کے بہت سارے قاعدے ہیں، انشاءاللہ آپ لوگ جیسے پڑھتے جائیں ویسے آپ کو سمجھ میں آتا جائے گا انشاءاللہ. حرف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں، اور یہ جو مخرج ہے 17 جگہوں سے ادا ہوتے ہیں، جیسے حلق سے، زبان سے، منہ کا خلا، ہونٹ اور خیشوم سے. یہاں دیکھیں نقطوں کی پہچان. نیچے ایک نقطہ با کا ہوتا ہے، اوپر 2 نقطے تا کے ہوتے ہیں، اوپر 3 نقطے ثا کے ہوتے ہیں. امتحان یہ حروف کو ادھر ادھر کر کے دیا گیا ہے. جو بھی آپ کو بتائے گئے ہیں مخرج کے ساتھ آپ یاد کریں، اور پھر اس امتحان میں جو حروف ادھر ادھر سے کر کے دیے گئے ہیں آپ اس کو مخرج کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. تا، طا، ثا، سین، شین، صاد، حا، ہا، خا، قاف، ذال، زا، ضاد، ظا، الف، عین، نون، با، فا، غین، یا، میم، لام، دال. مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں. یہاں دیکھیں الف، الف کی 3 شکلیں. الف، الف، الف. با، با کی 3 شکلیں. با، با، با. تا، تا کی 3 شکلیں. تا، تا، تا. جیم، جیم کی 2 شکلیں. جیم، جیم. دال، دال کی 2 شکلیں. دال، دال. عین، عین کی 3 شکلیں. عین، عین، عین. فا، فا کی 3 شکلیں. فا، فا، فا. کاف، کاف کی 3 شکلیں. کاف، کاف. لام، لام کی 3 شکلیں. لام، لام، لام. میم کی 3 شکلیں. میم، میم، میم. نون کی 3 شکلیں. نون، نون، نون. ہا، ہا کی 4 شکلیں. ہا، ہا،
ہا ہا۔ حمزہ کی 3 شکلیں، حمزہ حمزہ حمزہ۔ یا کی 3 شکلیں، یا یا یا۔ یہ میری چھوٹی سی کوشش ہے، انشاءاللہ آپ سب کو پسند آئے گی اور اس سے آپ کو قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے میں مدد ملے گی انشاءاللہ۔